ہم بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ اصل بات یہ ہے کہ ایسی صورتحال کسی کو پیش آ جائے اور جب وہ اٹھے تو نماز ادا کر لے، لیکن جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا دین میں کوئی سلسلہ نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز بھول گئی، انجانے میں خطا ہونا، جان بوجھ کر خطا کرنا، دونوں ایک برابر نہیں ہے۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا، جو شخص نماز بھول جائے یا سو جائے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اسے اسی وقت پڑھ لے جب اسے یاد آئے، بس اس کا یہی کفارہ ہے۔ بخاری کی 597 نمبر روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نماز کے لیے کسی قسم کا کوئی کفارہ نہیں، سوائے اس کے کہ جس وقت یاد آئی ہے اسی وقت نماز ادا کر لیں، اور وقت پر نماز ادا کرنا سب سے افضل ہے۔ نماز کے حوالے سے سیدنا لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا، یا بنیا اقیم الصلاۃ، اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام گہوارے میں پکار اٹھے کہ مجھے نماز کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 31 میں ہے، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز کا حکم دیا گیا سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 45 میں، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، نماز قائم کرو، یقیناً نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا، فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا ہے اور جب صبح ہوتی ہے تو چوری کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان قریب نماز اس کو چوری سے روک دے گی۔ مسند احمد کی روایت ہے 9792 نمبر پر، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر نماز اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے ادا کی جائے، اگر نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے تو یقیناً وہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز متقیوں کی صفات میں سے ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے متقیوں کے لیے، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ اسی طرح سے معدان بن ابی طلحہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ثوبان سے ملا۔ میں نے کہا، مجھے کوئی ایسا کام بتائیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں داخل کر دے، یا کہا مجھے ایسے کام بتائیں جو اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہوں۔ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے اس سے پھر پوچھا، وہ پھر خاموش رہا۔ پھر میں نے تیسری مرتبہ پوچھا تو اس نے کہا، میں نے رسول اللہ سے یہی سوال کیا تھا، اور آپ نے فرمایا تھا، زیادہ سے زیادہ سجدے کرو، کیونکہ تمہارے ایک سجدے کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارا درجہ بلند کر دے گا اور ایک گناہ ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز مومنوں کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کامیاب ہونے والے مومنوں کی خصوصیات کا آغاز اور اختتام نماز کے تذکرے سے کیا۔ سورہ المومنون کی ابتدائی آیات ہیں، قد افلح المؤمنون، یقیناً کامیاب ہو گئے ایمان لانے والے، الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں۔ اور پھر اسی کے اختتام پر فرمایا آیت نمبر 9 میں، والذین ہم علی صلاتہم یحافظون،
وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ رب العزت نے نماز کی حفاظت کی تلقین کی ہے۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 میں ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو اور بیچ والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 238 ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے نماز کی حفاظت کرنا ہم پر فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ اس کے وقت کی حفاظت سے، اور پھر دل کے اندر آنے والے خیالات سے حفاظت کر کے، اور نماز کے آداب، ارکان اور شرائط کی حفاظت سے۔ نماز گناہوں اور میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ ایک دن میں ہم 5 دفعہ نماز ادا کرتے ہیں اور 5 بار اس کے لیے وضو کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، بخاری کی 528 نمبر روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر تم میں سے کسی شخص کے دروازے کے سامنے نہر ہو جس میں وہ ہر روز 5 مرتبہ نہائے، تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے جسم پر ذرہ برابر میل باقی نہیں رہے گی۔ آپ نے فرمایا، 5 نمازوں کی بھی یہی مثال ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں بھی ایسی نماز نصیب فرمائے۔ پھر نمازی کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملائکہ تم میں سے اس نمازی کے لیے اس وقت تک یوں دعا کرتے رہتے ہیں جب تک نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہے کہ اللہ اس کی مغفرت کر دے، اے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ تم میں سے وہ شخص جو صرف نماز کی وجہ سے رکا ہوا ہے، گھر جانے سے سوائے نماز کے اور کوئی چیز اس کے لیے مانے نہیں، تو اس کا یہ سارا وقت نماز ہی میں شمار ہوگا۔ بخاری کی 659 نمبر روایت ہے۔ یہ نماز ہے جس سے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ بندہ مسلم جب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے پتے۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ سردی کے موسم میں باہر نکلا، اس وقت پت جھڑ لگی ہوئی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑیں تو اس سے پتے جھڑنے لگے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو ذر، میں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ۔ فرمایا، بندہ مسلم جب اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جیسے درخت کے یہ پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے چھوٹی سی